خطبہ نمبر 210 آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی، جب کسی شخص نے آپ سے بدعتی احادیث اور متضاد روایات کے بارے میں سوال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ایدی الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما۔ لوگوں کے ہاتھوں میں حق و باطل، صدق و کذب، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محکم و متشابہ اور حقیقت و وہم سب کچھ ہے۔ وَلَقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ على أهله حتى قام خطيبا فقال، اور کذب و افترا کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی سے شروع ہو گیا تھا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے اعلان کیا تھا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وإنما أتاك بالحديث 4 رجال ليس لهم خامس۔ کہ جس شخص نے بھی میری طرف سے غلط بات بیان کی اسے اپنی جگہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ یاد رکھو کہ حدیث کے بیان کرنے والے 4 طرح کے افراد ہوتے ہیں جن کی 5ویں کوئی قسم نہیں ہے۔ منافق، رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج يكذب على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ متعمدا۔ ایک وہ منافق ہے جو ایمان کا اظہار کرتا ہے، اسلام کی وضع قطع اختیار کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے اور افترا میں پڑنے سے پرہیز نہیں کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قصداً جھوٹی روایتیں تیار کرتا ہے۔ فلو علم الناس انه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله ولكنهم قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله رآه وسمع منه ولقف عنه فيأخذون بقوله، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ منافق اور جھوٹا ہے تو یقیناً اس کے بیان کی تصدیق نہ کریں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابی ہے، اس نے حضور کو دیکھا ہے، ان کے ارشاد کو سنا ہے اور ان سے حاصل کیا ہے، اور اس طرح اس کے بیان کو قبول کر لیتے ہیں۔ وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به لك ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان۔ جبکہ خود پروردگار بھی منافقین کے بارے میں خبر دے چکا ہے اور ان کے اوصاف کا تذکرہ کر چکا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی باقی رہ گئے تھے، اور گمراہی کے پیشواؤں اور جہنم کے دائیوں کی طرف اسی غلط بیانی اور افترا پردازی سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ فَبَلَّوْهُمُ الْأَعْمَالِ وَجَعَلُوهُمْ حُكَّامًا عَلَى رِقَابِ النَّاسِ فَأَكَلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا وَإِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَالدُّنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهِ فَهَذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ۔ وہ انہیں عہدے دیتے رہے اور لوگوں کی گردنوں پر حکمران بناتے رہے اور انہی کے ذریعے دنیا کو کھاتے رہے، اور لوگ تو بہرحال بادشاہوں اور دنیا داروں ہی کے ساتھ رہتے ہیں، علاوہ ان کے جنہیں اللہ اس شر سے محفوظ کر لے۔ یہ 4 میں سے ایک قسم ہے، خطا کار۔ ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحفظه على وجهه فوهم فيه ولم يتعمد كذبا فهو في يديه ويرويه ويعمل به۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے لیکن اسے صحیح طریقے سے محفوظ نہیں کر سکا ہے اور اس میں غلطی کا شکار ہو گیا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اسی کی روایت کرتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے۔
ويقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه ولو علم هو أنه كذلك لرفضه. اور یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حالانکہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو ہرگز اس کی بات قبول نہ کریں گے، بلکہ اگر اسے خود بھی معلوم ہو جائے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے تو ترک کر دے گا اور نقل نہیں کرے گا۔ شبے کی پیروی کرنے والے۔ ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا يأمر به ثم إنه نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم۔ تیسری قسم اس شخص کی ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے سنا ہے، لیکن حضرت نے جب منع کیا تو اسے اطلاع نہیں ہو سکی، یا حضرت کو منع کرتے دیکھا ہے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا تو اطلاع نہ ہو سکی۔ فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ فلو علم أنه منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه۔ اس شخص نے منسوخ کو محفوظ کر لیا ہے اور ناسخ کو محفوظ نہیں کر سکا ہے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے تو اسے ترک کر دے گا، اور اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اس نے منسوخ کی روایت کی ہے تو وہ بھی اسے نظر انداز کر دیں گے۔ سچے اور حفاظت کرنے والے۔ وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله ولم يهم بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على ما سمعه۔ چوتھی قسم اس شخص کی ہے جس نے خدا اور رسول کے خلاف غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہے، اور وہ خوف خدا اور تعظیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر جھوٹ کا دشمن بھی ہے، اور اس سے بھول چوک بھی نہیں ہوئی ہے، بلکہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ویسے ہی محفوظ کر رکھا ہے۔ لم يجد فيه ولم ينقص منه وحفظ الناسخ فعمل به وحفظ المنسوخ فجنب عنه وعرف الخاص والعام والمحكمة والمتشابه فوضع كل شيء موضعه۔ نہ اس میں کسی طرح کا اضافہ کیا ہے اور نہ کمی کی ہے، ناسخ ہی کو محفوظ کیا ہے اور اسی پر عمل کیا ہے، اور منسوخ کو یاد رکھا ہے لیکن اس سے اجتناب کیا ہے، خاص و عام اور محکم و متشابہ کو بھی پہچانتا ہے اور اسی کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان، فكلام خاص وكلام عام، فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله سبحانه به ولا ما عنى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے دو رخ ہوتے تھے، بعض کا تعلق خاص افراد سے ہوتا تھا اور بعض کلمات عام ہوتے تھے، اور ان کلمات کو وہ شخص بھی سن لیتا تھا جسے یہ نہیں معلوم تھا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا ہے۔ فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما خرج من أجله، وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يسأله ويستفهمه، اور اسے سن کر اس کی ایک توجیح کر لیتا تھا بغیر اس نقطے کا ادراک کیے ہوئے کہ اس کلام کا مفہوم اور مقصد کیا ہے اور یہ کس بنیاد پر صادر ہوا ہے، اور تمام اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر سکیں
اور باقاعدہ تحقیق کر سکیں. حتى إن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي أو الطارئ فيسأله عليه السلام حتى يسمعوا. بلکہ اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی صحرائی یا پردیسی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے تو وہ بھی سن لیں. وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألته عنه وحفظته، فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم. یہ صرف میں تھا کہ میرے سامنے سے کوئی ایسی بات نہیں گزرتی تھی مگر یہ کہ میں دریافت بھی کر لیتا تھا اور محفوظ بھی کر لیتا تھا. یہ ہیں لوگوں کے درمیان اختلافات کے اسباب اور روایات میں تضاد کے عوامل و محرکات.